روڈ راستے پر، بازار میں یا کہیں اور بھی اگر کوئی سامان گرا پڑا ہوا ملے یا روپیہ پیسہ گرا پڑا ہوا ملے تو شریعت میں اس کا کیا حکم ہے؟ جناب منظر حسین صاحب، حسن بازار۔ روڈ راستے پر، بازار میں یا کہیں اور بھی اگر کوئی سامان گرا پڑا ہوا ملتا ہے تو اس کے سلسلے میں لوگوں کے دو نظریے پائے جاتے ہیں۔ بعض حضرات تو وہ ہوتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں ہمیں روڈ راستے پر ملا ہے، بازار میں یہ چیزیں ہمیں ملی ہے تو یہ چیزیں ہماری اپنی ہو گئی، ہماری ذاتی ہو گئی اور یہ چیزیں ہم استعمال کریں گے۔ اور بسا اوقات ہوتا یہ ہے کہ وہ بہت آہستہ سے، اطمینان سے، دبے ہاتھوں اٹھاتا ہے کہ کہیں ہمیں یہ سامان اٹھاتے ہوئے کوئی دیکھ نہ لے، کیونکہ اس کی نیت ہوتی ہے خود رکھنے کی، اور وہ اپنے آپ میں گمان کرتے ہیں کہ بھائی ہم نے یہ چیز کسی کی چوری تھوڑی نہ کی ہے، کسی کی ڈکیتی تھوڑی نہ کی ہے، یہ چیزیں تو ہم پائے ہیں، یہ چیزیں تو ہمیں ملی ہے، تو گویا کہ یہ چیزیں ان کی اپنی ہو گئی۔ سو یہ نظریہ سراسر غلط ہے میرے بھائی۔ جو چیزیں روڈ راستے پر ملتی ہے اس چیز کے بارے میں شریعت کا حکم یہ ہے کہ اس چیز کا خوب اعلان کریں، اس چیز کی تشہیر کریں، اس چیز کے مالک تک پہنچنے کی کوشش کریں، اس کے مالک کو ڈھونڈیں اور اپنے بس میں جتنا ہو اتنا کوشش کریں کہ جس کا سامان ہے یا جس کا روپیہ پیسہ ہے اس تک یہ پہنچ جائے۔ ہو سکے تو اس زمانے کے اندر واٹس ایپ گروپ ہے اس پر ڈال دیں، فیس بک ہے اس پر اعلان ڈال دیں، سامان نہیں ڈالیں ورنہ 100 مدعی کھڑا ہو جائے گا، پیسہ نہیں بتائیں کتنا پیسہ ہے ورنہ 100 لوگ کھڑے ہو جائیں گے، آپ پریشان ہو جائیں گے۔ آپ صرف اتنا بتائیں کہ بھائی کسی کا کوئی چیز گم ہوا ہو تو آ کے مجھ سے رابطہ کر لے، یا کسی کا پیسہ گم ہوا ہو، مقدار نہیں بتائیں کہ کتنا پیسہ، صرف اتنا بتائیں کسی کا پیسہ گم ہوا ہو تو آ کر کے مجھ سے رابطہ کر لے۔ اس طرح سے کسی بھی طرح سے آپ اعلان کر دیں۔ آپ اعلان کیے اور اعلان کرنے کے بعد آپ کے بس میں جتنا ممکن تھا اتنا آپ نے مالک کو ڈھونڈا، اس کے باوجود اصل مالک کا پتہ نہیں چلا، اصل مالک مل نہیں پایا، کوئی نہیں آیا جو یہ کہے کہ بھائی میرا سامان ہے یا میرا پیسہ ہے، یا کوئی آیا بھی تو جھوٹا تھا، آپ کو ملا ہے 1000 روپیہ اور دعویٰ کر رہا ہے وہ 2000 کا، یا دعویٰ کر رہا ہے 500 کا، کوئی جھوٹا آ گیا تو آپ کو اصل مالک کا پتہ نہیں چلا۔ تو پھر ایسی صورت میں شریعت کا یہ حکم ہے کہ اس پیسے کو یا اس سامان کو غریب کو صدقہ کر دیں، بغیر ثواب کی نیت کے۔ دل میں ارادہ یہ ہو کہ یہ جو پیسہ صدقہ کر رہے ہیں غریب کو، جس کا پیسہ ہے اس کو ثواب مل جائے، یا یہ کہ یہ جو سامان ہم دے رہے ہیں یہ جس کا سامان ہے اس کو ثواب مل جائے، تو غریب کو آپ صدقہ کر دیں۔ اگر خدا نخواستہ آپ خود غریب ہیں اور آپ خود اس سامان کے مستحق ہیں، یعنی آپ اتنے غریب ہیں کہ لوگ آپ کو لا کر صدقہ کا پیسہ دیتا ہے، لوگ آپ کو زکوٰۃ کی رقم دیتا ہے، لوگ آپ کو خیرات دیتا ہے، تو پھر آپ کہاں ڈھونڈیں گے کسی اور غریب کو؟ آپ خود اپنی ذات پر اس کو استعمال کر لیں۔ لیکن یہ بات یاد رہے کہ آپ اپنی ذات پر سامان کو استعمال کر لیے، یا آپ نے کسی غریب کو وہ سامان صدقہ کر دیا، اس کے بعد اصل مالک آیا اور اس نے کہا کہ بھائی وہ سامان میرا تھا یا وہ پیسہ میرا تھا، تو ایسی صورت میں آپ کو وہ سامان یا اس سامان کی قیمت یا وہ پیسہ اصل مالک کو دینا ہوگا۔ اگر آپ نے اپنے پر استعمال کر لیا ہے اور آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو آپ مالک سے کہہ دیجئے کہ بھائی ہم ڈھونڈے تھے، تلاشے تھے، آپ نہیں ملے، اس لیے ہم استعمال کر لیے، ہمیں معاف کر دیجئے، اور مالک انشاءاللہ دیندار ہوگا، مومن ہوگا تو ضرور معاف کر دے گا۔ اگر آپ کے پاس طاقت ہے، قوت ہے اور آپ کے پاس پیسہ ہے، مالدار ہیں آپ، اور آپ نے کسی اور کو صدقہ کر دیا ہے، تو آپ کو اپنی جیب سے اتنا پیسہ یا وہ سامان کی قیمت ادا کرنا پڑے گا، مالک اگر نہیں مان رہا تب، اور پھر آپ نے جو غریب کو دیا ہے اس کا ثواب آپ کو پہنچے گا۔ شریعت کا یہ حکم ہے۔ بعض حضرات وہ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی چیز ہمیں گری پڑی مل گئی روڈ راستے پر تو اس میں سے ہم کو کچھ بڑھا کر کے دینا پڑے گا۔ جیسے ہمارے شیخ نعمان صاحب ہیں، تو میرے ساتھ ایک بار وہ تھے قبرستان کے اندر، انہیں کچھ پیسہ ملا تو پیسہ میں انہوں نے اپنی طرف سے اضافہ کر کے بڑھا کر کے دیا مجھے کہ کسی غریب کو آپ صدقہ کر دیجئے گا۔ تو میرے محترم بزرگوں، دوستو، شریعت کا یہ بھی حکم نہیں ہے
کہ آپ کو جو پیسہ ملا ہے اس میں آپ کچھ اضافہ کر کے کچھ بڑھا کر کے دیں گے، بلکہ جتنا ملا ہے جو سامان ملا ہے اتنا ہی آپ کو دینا ہے۔ اگر بڑھانے کا شریعت میں حکم ہو جائے تو پھر کوئی ڈر سے اٹھاوے ہی نہیں، کوئی سامان کو چھوئے ہی نہیں کہ خواہ مخواہ اپنے سر پر کیوں بوجھ لیں گے کہ ہمیں اپنی طرف سے ایکسٹرا دینا پڑے گا۔ اس لیے شریعت میں ایسا بھی حکم نہیں ہے کہ اگر کوئی سامان ملے تو ہمیں ایکسٹرا بڑھا کر کے دینا ہے۔ بعض حضرات وہ ہوتے ہیں کہ جو سامان دیکھتے ہیں گرا پڑا، لیکن وہ اس بوجھ کی وجہ سے کہ کون سامان اٹھائے گا اور کون سامان اٹھا کر کے کون اعلان کرتا رہے گا، اصل مالک کو کون ڈھونڈے گا اور کہاں سے تلاشے گا، اس لیے وہ سامان اٹھاتے نہیں ہیں۔ ایسے بھائی سے گزارش ہے کہ نہیں، آپ سامان اٹھا لیں اور آپ کے بس میں جتنا ہو اتنا ضرور اعلان کریں۔ اگر آپ کی نگاہ پڑی ہے اور آپ نے سامان نہیں اٹھایا ہے تو مارکیٹ میں ایسے کتنے چور چکے ہیں جو اس سامان کو لیں گے اور لے کر کے ہڑپ جائیں گے، خود کھا لیں گے، مالک کو ڈھونڈنے کی بھی نہیں، اعلان بھی نہیں کریں گے۔ ہو سکتا تھا کہ آپ کے اٹھانے کی وجہ سے، آپ کے اعلان کرنے کی وجہ سے اصل مالک تک وہ سامان یا وہ رقم پہنچ گئی اور آپ نہیں چھوئے، آپ نہیں اٹھائے اور آپ نے اعلان نہیں کیا، کسی چور چکے کے ہاتھ وہ لگ گیا اور اس کو وہ سامان کو اٹھا کر کے وہ اپنے میں استعمال کر لیا، اس سے مالک کا نقصان ہوگا۔ اگر آپ اٹھا کر کے اصل مالک کو ڈھونڈیں گے تو انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا۔